اب آئیے صحابہ کا طریقہ کیا، صحابہ سرکار سے کیسی عقیدت رکھتے تھے، کیسی محبت رکھتے تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ صحابہ کو جو ہے عقیدہ اہل سنت کا پیمانہ بنایا۔ آئیے ذرا ٹٹولے صحابہ اکرام کے عقیدے کو، صحابہ اکرام کی محبت کو۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج۔ اب یہاں سے مقام مصطفیٰ اور صحابہ کی سرکار سے محبت اور عقیدہ اہل سنت، یہ تینوں سماعت کرنا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، سرکار مدینے سے مکے کے لیے نکلے، اور اس وقت میں جب آپ آخری حج فرما رہے تھے تو آپ کے جو صحابہ اکرام کی تعداد تھی وہ 1.25 لاکھ تھی۔ کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ۔ اور جب سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، تو یہ بتاؤ جو سرکار سے محبت کرے گا وہ مدینے میں رکے گا یا سرکار کے ساتھ حج کرے گا؟ تو روایتوں میں آیا ہے کہ پورے 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ صحابہ سرکار کے ساتھ حج میں، سرکار کے ساتھ حج میں۔ ابھی ہم حج کرنے جائیں، توجہ دینا اس میں، ایک سرکار صحابہ کو جو ہے وہ حج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور آج 1400 سال کے بعد جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، جس کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، مقام ابراہیم میں نماز پڑھتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، حلق کراتا ہے، عمرہ اور یہ تمام ارکان ادا کرتا ہے، مینا جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ مشقت سہتا ہے، یہ سب کرتا ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ جاتا ہے اور سرکار کے روضے کی زیارت کرتا ہے تو وہاں سے پیمانہ ملتا ہے، من زارا قبری وجبت لہو لشفاعتی، کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو 1400 سال کے بعد ہمارے لیے یہ عقیدہ، اور ہم اس میں داخل ہیں کہ جب سرکار کی زیارت کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں شفاعت کی ضمانت مل گئی۔ تو قبر میں رہنے کے بعد سرکار آج 1400 سال کے بعد ہمیں شفاعت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے حجۃ الوداع پہ سرکار تو جسم و جسمانیت کے ساتھ حاضر تھے، اور 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اب جب سرکار سفر میں ہیں تو ہم تو روضے کی زیارت کر کے شفاعت لے رہے ہیں، صحابہ سرکار کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، سرکار کے رخسار کی زیارت کر رہے ہیں، سرکار کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سرکار کو بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سرکار کو کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سرکار کو پیتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سرکار کو سوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سرکار کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سرکار کو جو ہے مقام ابراہیم میں نماز پڑھتا ہوا، زمزم میں زمزم پیتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، حلق کراتے ہوئے، یہ سارے منظر کو کون ملاحظہ فرما رہا ہے؟ تمام کی تمام صحابہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو پھر میرا وجدان کہتا ہے کہ جو تم آج لان اور تان صحابہ پہ لگاتے ہو کہ فلاں صحابی جہنمی، فلاں صحابی جو ہے منکر ہے، تو آج اگر آپ یہ لگا رہے ہو تو ہم ادنا بندے، ادنا غلام جب سرکار کے روضے کی زیارت کرے تو ہمیں جنت کی سند ملتی ہے، وہ تو روبرو سرکار کی زیارت کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ وہ روبرو سرکار کی زیارت کر رہے تھے، ہر رکن کے سرکار کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو پھر یہ بتاؤ ان کے ایمان کا پیمانہ کیا ہوگا، ان کے عقیدے کا پیمانہ کیا ہوگا، ان کی محبت کی رفتار کیا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں کس مقام پہ فائز کرنے والا ہوگا جنہوں نے سرکار کے ساتھ حج کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب سرکار نے حج فرما لیا تو صحابہ سے سرکار عرض کرتے، اب توجہ دینا یہاں پر مقام مصطفیٰ اور عقیدہ صحابہ، اسے ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار حج کعبہ کے لیے کہاں تشریف لے کر گئے؟ یہ جگہ حج کعبہ کہاں ہے؟ ارے جواب دو نا، شہر مکہ میں، جس کی قسم رب نے قرآن میں فرمائی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔
کہ اس شہر مکہ کی قسم یا رسول اللہ جہاں آپ کے قدم پڑے، آپ پیدا ہوئے، تو وہاں شہر مکہ کی قسم رب اس لیے کھا رہا ہے کہ وہاں کعبہ ہے اس لیے نہیں، چاہے زمزم ہے اس لیے نہیں، صفا مروہ ہے اس لیے نہیں، مینا مزدلفہ ہے اس لیے نہیں، یا رسول اللہ آپ پیدا ہوئے تو وہ متبرک شہر بن گیا، اس وجہ سے سرکار کے شہر کی قسم رب کائنات قرآن میں فرما رہا ہے۔ اب سرکار اس شہر مکہ میں طواف کعبہ احرام باندھ کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام سے سرکار نے عرض کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ توجہ دینا، صحابہ جانتے ہیں شہر مکہ ہے، ہم طواف کعبہ کے لیے آئے، جانتے ہیں صحابہ، مگر سرکار نے پوچھا، اب یہاں پر ادب مصطفیٰ بھی ملاحظہ فرمائیں، سرکار نے پوچھا اے صحابہ یہ شہر کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کو پتا تھا جواب دے سکتے تھے نا، مگر صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اب یہاں سے عقیدہ لو کہ سرکار کی بارگاہ میں جب لب کھولنا ہے تو کیسے کھولنا ہے، بات کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے، جواب دینا ہے تو کیسے دینا ہے۔ جواب تھا، پتا تھا شہر مکہ ہے، مگر فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، اللہ اور اس کا رسول۔ یہاں سے ادب صحابہ دیکھو سرکار کی بارگاہ میں، پتہ ہے شہر مکہ ہے، ہم کعبے کا طواف کرنے کے لیے اسی شہر میں آئے ہیں۔ سرکار نے پوچھا ذرا صحابہ بتاؤ یہ شہر کون سا شہر ہے؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ادب مصطفیٰ دیکھو، فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اب اس کے بعد سرکار پوچھتے ہیں صحابہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ تو یہ بتاؤ جس وقت میں حج کیا جاتا ہے وہ مہینہ سب کو پتا رہتا ہے، کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے۔ صحابہ کو پتا تھا کہ جب ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو کون سے مہینے میں آئے ہیں، یہ سال کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس میں ہمیں حج کرنا ہے۔ صحابہ کو پتا تھا، مگر آئیے ادب مصطفیٰ دیکھیے کہ کیسا ادب کیا ہے۔ جواب نہیں دیا، پتا ہونے کے بعد کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ 10 تاریخ ہے، دن بقرہ عید کا ہے، یوم النہار کہا جاتا ہے جس دن قربانی ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے۔ اس دن مینا میں سرکار صحابہ سے سوال کر رہے ہیں صحابہ یہ بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ تو عید کا دن ہے سب کو پتا رہتا ہے، قربانی ہوتی سب کو پتا رہتا ہے۔ صحابہ اکرام جواب دے سکتے تھے، مگر ادب کا تقاضا تو دیکھے، کیا عقیدہ دیا ہے صحابہ نے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ یہاں پوچھا شہر کون سا ہے، جواب آیا اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ مہینہ کون سا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ دن کون سا ہے، صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب آئیے یہ متفق علیہ حدیث ہے، اب اسی کے دوسرے رخ میں چلے کہ اسی بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں کسی نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ جب تم حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے تم جانتے تھے یہ شہر مکہ ہے؟ جب سرکار نے سوال کیا تم نے جواب کیوں نہیں دیا کہ یہ شہر مکہ ہے؟ اب آئیے تقاضا جو ہے محبت کا وہ صحابہ سے لے، پیمانہ عقیدت کا وہ صحابہ سے لے۔ صحابہ نے فرمایا بے شک ہم جانتے تھے یہ شہر مکہ ہے۔ جب سرکار نے سوال کیا بے شک ہم جانتے تھے یہ شہر مکہ ہے، تو فرمایا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا جواب اس لیے نہیں دیا کہ ہم کو کیا پتا کہ ہمارے یار کی منشا کیا ہے۔ اگر ہم وہاں جواب دیتے کہ یہ شہر مکہ ہے اور سرکار کا ارادہ کچھ اور ہوتا، سرکار اسی مکے کو مدینہ فرما دیتے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار جو فرما دے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ تو جواب اس لیے نہیں دیا کہ ہماری منشا کچھ اور، سرکار کی منشا کچھ اور ہماری منشا سے سرکار کی منشا ٹکرا نہ جائے، ادب کا تقاضا تھا، اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا۔ اب یہاں پر رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو شہر مکہ ہے نا اس کا نام قرآن میں آیا، کیا آیا؟ صحابہ کو پتا تھا شہر مکہ کا نام قرآن میں اللہ نے پہلے وارد کر دیا، حجۃ الوداع بعد میں قرآن پورا نازل ہو چکا،
شہر مکہ کا نام آ گیا تو صحابہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شہر مکہ ہے. رب نے اس کا نام قرآن میں لیا ہے اور قرآن میں جو لفظ آئے بدلا نہیں جا سکتا. مگر عقیدہ دیکھے یہاں پر, عقیدہ صحابہ کا یہ تھا اگر ہم مکہ کہہ دے اور سرکار کی منشا کچھ اور ہو, سرکار مکہ کو مدینہ کہہ دے تو رب کائنات قرآن میں لکھا ہوا بھی بدل سکتا ہے. یہ محبت تھی, صحابہ کرام تھی. پھر پوچھا گیا تم مہینہ جانتے تھے, مہینے کا نام کیوں نہیں بتایا؟ دن جانتے تھے, دن کا نام کیوں نہیں بتایا؟ تو فرمایا اگر ہم مہینے کو ذی الحجہ کہہ دیتے اور سرکار کی منشا کچھ اور ہوتی, سرکار اگر ذی الحجہ کو محرم فرما دیتے تو قسم خدا کی رب کائنات ذی الحجہ کو محرم میں بدل دیتا. تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. کہا دن بھی معلوم تھا, یوم نحر کا دن تھا, بقرہ عید کا دن تھا, عید کا دن تھا, تو تم نے کہا کیوں نہیں؟ کہا ہم کہتے بقرہ عید, سرکار کی منشا کچھ اور ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی منشا کے مطابق وہ کام کر دیتا, وہ کام کر دیتا. اب توجہ دیکھے, صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھے. یہاں پر سرکار نے فرمایا, صحابہ نے جواب نہیں دیا. توجہ دینا, اب جو بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں. صحابہ, وہ صحابہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اصحابک النجوم, میرے صحابی اسٹار ہیں. کیا ہے؟ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے. تو اسی صحابہ, 1.25 لاکھ صحابہ میں اسٹار بھی ہیں, سپر اسٹار بھی ہیں, میگا اسٹار بھی ہیں. توجہ دینا, آج جو اسٹار بنتے ہیں انہیں ہم بناتے ہیں, آج جو اسٹار بنتے ہیں انہیں ہم بناتے ہیں, اور وہ ہمیشہ اسٹار نہیں رہتے. مگر ایک مرتبہ میرے نبی نے کہا اصحابک النجوم, تو وہ قیامت تک کے لیے اسٹار بنا دیے گئے, قیامت تک کے لیے. یعنی میرے جو صحابی ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے, اس میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. سب کی نہیں, سرکار نے فرمایا کسی ایک کی بھی پیروی کر لو تم جو ہے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. تو صحابہ کا یہ عقیدہ, ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق, ان کا عقیدہ حدیث کے مطابق, ساری چیز جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق, سرکار کے فرمان کے مطابق. تو سرکار نے جب پوچھا کہ یہ شہر مکہ ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ شہر مکہ ہے, صحابہ کو جواب دے دینا تھا. توجہ, صحابہ کو جواب دے دینا تھا. مگر صحابہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ صحابہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو میرے نبی جب بات کرتے ہیں تو اس میں کئی تفصیل ہوتی ہے, کئی منشا ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں اس میں پوشیدہ ہوتی ہے کہ سرکار کب کیا فرمائیں گے اور کس وجہ سے فرمائیں گے. ہر چیز کا مفہوم الگ ہوتا ہے. اس لیے یہ وہاں پر ایک ہی جواب صحابہ کرام کو سوجا کہ اللہ اور اس کا رسول جانے.